جوہر سلیم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو اب کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ایک ہائی رسک ہائی ریوارڈ گیم کھیلی ہے، جس طرح تیمور صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ گارنٹر بن جائیں اور اس کے بعد میں پیس کی وائلیشن ہو اور جو امن ہے برقرار نہ رہے تو انگلیاں بھی اٹھتی ہیں آپ پہ. اب جو کہا جا رہا ہے کہ جمعے کے روز غالباً جے ڈی وینس پاکستان آئیں گے، جو ایران کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ یہاں پر موجود ہوگی. کتنی سگنیفیکنس ہے اس کی کہ یہ جو ٹیمپرری سیز فائر ہے یہ اب مستقل جنگ بندی میں بھی کنورٹ ہو، اور کون سے ایسے نکات ہوں گے جس پہ ایران کمپرومائز نہیں کرے گا یا امریکہ کمپرومائز نہیں کرے گا؟ جی دیکھیں، بالکل پاکستان کا جو رول ہے وہ تو اہم ہے تھا ایز اے فیسیلیٹیٹر، میڈیٹر بھی. تو اس میں دیکھیں پاکستان نے جو کام کرنا تھا وہ تو پاکستان نے کیا. اتنی مشکل سچویشن سے دونوں کو لے کے آئے ہیں کہ مذاکرات کی میز پہ کہاں کہ وہ تھریٹس دے رہے تھے کل تک کہ جی بالکل سویلائزیشن تباہ کر دیں گے، اور کہاں پہ وہ ایک دوسرے کی جو ہے نا اس کے بعد پھر ایران نے حملے شروع کر دیے تھے اور وہ بھی کر رہے تھے. اور لٹرلی اب تو وہ اس لیول پہ آ گئے تھے جہاں پہ لیٹر آف ایسکلیشن ایسا تھا کہ جس کے بعد یہ جو ہے نا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا نیکسٹ لیول کیا ہوگا. تو اس سچویشن سے مذاکرات کی میز پہ لانا، سیز فائر پہ اگری کرانا، اور ساتھ ہی ساتھ ابنائے ہرمز جو کسی قیمت پہ بھی ایران جو ہے نا اس کی بندش ختم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس پہ ان کو اگری کروانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا ڈپلومیٹک بریک تھرو تھا اور پاکستان نے کیا. اب دیکھیں ابھی تو باقی تو پھر ان دونوں کے بیچ میں چیزیں طے ہونی ہیں. وہ جو فریم ورک ہے 10 پوائنٹس ہیں اس میں، اب وہ پوائنٹس جو ایسے ہیں اس میں کچھ امریکہ کے پوائنٹس بھی ہیں، کچھ ایران کے ہیں. مثال کے طور پہ نیوکلیئر، آپ نے کہا کہ کون سے پوائنٹس جو ہیں کی ہوں گے، تو جو ریڈ لائنز ہیں دونوں کے لیے، امریکہ کے لیے وہ ظاہر نیوکلیئر جو ایشو ہے وہ اہم ہے، میزائل کیپیسٹی بھی اہم ہے. ویسے تو انہوں نے 10 پوائنٹس میں وہ پراکسیز کی بات بھی ڈالی ہے، اس پہ چلیں تھوڑی سی میرے خیال ہے کوئی لچک ہو سکتی ہے. اسی طرح ایران کی سائڈ سے دیکھیں انہوں نے تو ڈالا ہوا ہے کہ یہاں سے اپنی وہ ملٹری بیسز یا وہ جو ہے نا ٹروپس نکالیں، تو اس میں ڈرا ڈاؤن تو ہو سکتا ہے، ملٹری بیسز تو نہیں نکلیں گی. اسی طرح جو ہے نا پھر ان کا ہے کہ جی اپنا ہرمز جو ہے اس پہ ہماری عملداری ہی ہوگی اس کے بعد بھی. اب ظاہر ہے وہ بھی کافی کنٹینشیس پوائنٹ ہے، تو وہ اس طرح تو نہیں مان لیا جائے گا. اسی طرح وہ خیر کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گارنٹی چاہیے اس چیز کی، یا وہ انشور کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ہو پھر وہ مزید یہ نہ ہو کہ اس کے بعد رپیٹ ہو سارے چیز جو ہے نا واقعات کی، ان سارے اٹیکس کی. تو اس میں تو ضروری نہیں کہ پاکستان ہی گارنٹر ہو. دیکھیں وہ تو پھر کوئی اس طرح کے بھی بیچ میں آئیڈیاز تھے کہ یونائٹڈ نیشنز اور سیکورٹی کاؤنسل میں جا کے وہاں سے ریزولوشن لیا جائے، اور وہ ریزولوشن جو ہے ظاہر ہے کہ سب کی سپورٹ ہو اس کو، تو پھر انڈر چیپٹر 7 ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر تو وہ ایک بہت ہی جو ہے نا اس کی ایک سینکٹیٹی ہوگی. تو وہ پھر پاکستان پہ ذمہ داری تو نہیں آئے گی، پھر تو ظاہر ہے کہ وہ یو این ایس سی ریزولوشن ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے راستے تو دیکھیں نکلیں گے. پاکستان کے جو کام کر رہا ہے، جو کام کر سکتا ہے، وہ تو پاکستان نے میرے خیال ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی جو ہے وہ کیا. تو اب اس سے آگے جو ہے ظاہر ہے کہ سیز فائر جو ہے کبھی اس کی بھی وائلیشنز ہوتی ہیں، جو اگریمنٹ سائنز ہوتی ہیں، اس کے اگریمنٹ سائنز ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایٹ ٹائمز ان کی انٹرپریٹیشنز پہ اختلاف ہو جاتے ہیں. تو یہ تو ڈپلومیسی پھر ظاہر ہے، پھر اس میں کئی ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزمز بھی ہوتے ہیں. اور جوہر صاحب چائنا کی کیا ان پٹ ہو سکتی ہے اس ساری سچویشن میں، کیونکہ ٹرمپ نے چین کا بھی شکریہ ادا کیا. چائنا کی اہم ہے اس لیے کہ دیکھیں چائنا کو جو ہے نا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اور اس وقت چائنا کی کوئی بات نہیں کر رہا تھا جب میں نے کہا تھا کہ چائنا کا رول بہت ہی اہم ہوگا، اور آنے والے دنوں میں آپ چائنا کو بہت زیادہ دیکھیں گے سفارتکاری میں. آج دیکھیں نیو یارک ٹائمز کی سٹوری آ گئی ہے کہ چائنا نے آخر میں جو ہے نا ایران کو جو ہے وہ انہوں نے ہی منوایا ہے قسم کا، کہ بیکاز ان کی طرف سے بہت پریشر تھا. اور میں دیکھیں اس پہ کہہ چکا ہوں کہ چائنا کی جو لیوریج ایران پہ ہے وہ کسی بھی اور ملک کی دنیا میں نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو چائنا کا رول ہے میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ تھا اس میں ابھی تک، اور آگے بھی بہت اہم ہوگا. کیونکہ چائنا وہ ملک ہے جس کو دونوں ظاہر ہے امریکہ کے ان کے لاکھ کے خلاف سے ہی، لیکن چائنا کی جو ہے نا ایک ظاہر ہے کہ ایک ایسی پاور ہے جس کو سارے رسپیکٹ تو کرتے ہیں، ان کا ایک ٹرسٹ بھی ہے، وہ اپنی باتوں سے کبھی پھرتے نہیں ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ایران کے لیے تو ظاہر ہے ان کی اہمیت، ایران کی تو پوری ڈیفنس جو انڈسٹری ہے وہ چائنا پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور پھر 90% سے تیل بھی وہ چائنا کو اپنا بیچتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ چائنا، اور دیکھیں اگر پاکستان کو چائنا کی تائید نہ حاصل ہوتی تو پھر یہ تھوڑا مشکل ہوتا. یہ بھی بہت اچھی چیز تھی کہ پاکستان اور چائنا کے جو ایک مثالی تعلقات ہیں آپس میں، اس کی وجہ سے بھی پاکستان کی جو ہے نا
ایز اے میڈیٹر یا ایز اے فیسیلیٹیٹر ایک یونیک پوزیشن بن گئی. بالکل بالکل. اور وہ ولی نصر نے تو یہ بھی کہا تھا کہ سعودی عربیہ کا جو وزن ہے وہ اس نے پاکستان کے پلڑے میں ڈالا ہے, اینڈ دیٹس وائی میڈیٹر کی پوزیشن ہم نے اختیار کی, بیکاز سعودیز بھی ہمارے ڈپلومیٹک چینل سے آپریٹ کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں اگین میں جو اس کو جہاں تک سمجھتا ہوں, اسرائیل جو ہے نا وہ بھی جو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس طرح وہ ایران کو اتنا چھوٹا سا ملک ہے کہ اس کے وہ حصے بکھرے کر دیں گے صرف ایریل بامبنگ سے یا رجیم چینج بھی کر دیں گے. ہاں یہ ان کی کوشش تھی کہ اگر اسی رجیم میں کوئی زیادہ فیوریبل آ جائے ان کے لیے تو شاید وہ ان کو کم زیادہ قابل قبول ہوتا, لیکن ان کے پرسپیکٹیو سے اسرائیل تو یہ سمجھ رہا تھا نا کہ جی 2024 تک ایران کی پراکسیز بھی بہت ہی زبردست کام کر رہی تھیں ریجن میں, 4 ملکوں پہ ان کی عملداری تھی, یمن, لیبنن, سیریا اور عراق میں بھی بہت زیادہ انفلوئنس ایران کا, تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو 7 جگہوں سے تھریٹ جو ہے نا پرسیپشن ان کو تھی 7 جگہوں سے. اب ان کا پلان تو یہ تھا کہ ایران کی وہ کیپیسٹی ڈپلیٹ کرنی ہے. آپ نے دیکھا یار اس جنگ شروع کرنے سے پہلے انہوں نے وہ ان پراکسی آرگنائزیشنز ان کو وہ کہتے ہیں ان کی کیپیسٹی کافی زیادہ ڈیگریڈ کی. حزب اللہ, حماس جو ہے نا ہوتیز پہ بھی امریکنز کے ذریعے بامبنگ کروائی, اور ہوتیز کے خلاف تو ویسے بھی یمن میں اب ظاہر ہے کہ کتنے گروپس اس وقت لڑ رہے ہیں ان سے, وہ آن دا ڈیفینسو ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ جو ملک تھے سیریا, تو ان کے ظاہر ہے اس میں ایران سپورٹڈ رجیم نہیں ہے. یمن میں ہوتیز کی پوزیشن پہلے والی نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے لیبنن میں انہوں نے خود حملہ کر دیا ہے. تو یہ ہے کہ وہ تو اس کو ڈیفرنٹلی وہ جو ٹیکٹیکل لیول کے گینز جس طرح چاہ رہے تھے وہ کچھ ان کو ملے ہیں, کچھ نہیں ملے. اور دوسری چیز یہ دیکھیں, یہ جو ساری جنگیں ہیں اس میں اگر آپ تھوڑا سا ایک پہلو اور دیکھیں کہ یہ اس میں پرسنل ایلیمنٹ کتنا ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک بڑی سینگ ہے امریکہ میں بھی کہ آل پالیٹکس از لوکل. تو مطلب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو اس کی اپنی سروائیول تھی, پولیٹیکل سروائیول, یہ اس کے جو ہے نا تو یہ اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا اس کا عمل و دخل تھا اس فیصلے کا کہ یہ اٹیک کیا جائے ایران پہ, کیونکہ وہ کانفلکٹ ٹو کانفلکٹ چلتے ہیں. جب تک وہ کانفلکٹس میں رہیں گے, جنگوں میں رہیں گے, ان کی حکومت قائم رہے گی. وہ ورنہ تو ان کا کرپشن اور ابیوز آف پاور کے مقدمات ہیں نیتن یاہو پہ. اسی طرح دیکھیں امریکہ میں بھی جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اپنے لیے وکٹریز گننا چاہتے تھے. اچھا ایران میں بھی اگر دیکھیں تو رجیم جو ہے وہ رجیم کی سروائیول کا مسئلہ تھا. تو اس لیے وہ جو ہے نا وہ ایلیمنٹ جو ہے داخلی سیاست کا جو سارے فریقین تھے ان کی طرف سے اس میں شامل تھا. جوہر صاحب, یہ ٹرمپ کے اب ڈومیسٹک کانٹیکس میں آگے مڈ ٹرم الیکشن بھی آ رہا ہے اور کوئی وار ٹرافی بھی خاص نہیں مل سکی, نہ وہ خارگا آئلینڈ کا کچھ کہہ سکے, نہ وہ جو فیسائل مٹیریل انہوں نے کہا تھا کہ ہم لے آئیں گے جا کے ایران سے. اچھا اس پہ کافی چہمگوئیاں ہوئیں کہ یہ جو 3 انہوں نے اپنے وار پلینز ڈسٹرائے کروائے ہیں, ایک اپنے فوجی کو ریسکیو کرنے کے لیے, وہ ایکچولی کسی اور کے لیے تھا جو مشن تھا کہ یہ جو مٹیریل ہے یہ وہاں سے ایئر لفٹ کر کے لے آئیں. دے couldn't do it. تو ان کے پاس اب دکھانے کو کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں کے تجزیے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کیوبا پہ حملہ کر دیں جا کے اور کہیں کہ چلیں کچھ تو آیا نا, کیونکہ پہلے ایک دفعہ مادورو والا ایپیسوڈ ہوا اور اب دوسرا یہ ہو سکتا ہے. ایران تو آپ کے قابو نہیں آیا, تو ان کا جو پولیٹیکل فیوچر ہے وہ کیسا ہے؟ دیکھیے ابھی شاید پریس کانفرنس بھی ایک چل رہی تھی امریکہ سے, اس میں وہ تو اپنی جو ہے نا لسٹ جو لمبی چوڑی گنوا رہے تھے انہوں نے کیا کیا اچیو کیا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس تو ہمیشہ ہی وہ تو خیر ویسے ہی آپ کو پتہ ہے جو ہے نا ویسے بھی باتوں میں بھی بہت چیزیں بول دیتے ہیں, لیکن ابھی تو وہ خیر وہ پہلے بھی کلیم کر رہے تھے کہ انہوں نے ان کی نیوی ڈسٹرائے کی ہے, ان کی ایئر فورس جو رہی صحیح تھی ڈسٹرائے کی ہے, ڈیفنس ڈسٹرائے کیا ہے, ان کی میزائل کیپیسٹی کو 70-80% تک ڈپلیٹ کیا. تو وہ بہت ساری چیزیں کہیں گے اور پھر وہ یہ بھی کہیں گے کہ دیکھیں یہ جو معاہدہ ہے اس میں یہ چیزیں میں نے منوائی ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس ہمیشہ ہی ہوگا کچھ, اور ان کی جو ہارڈ کور کانسٹیٹوئنسی ہے وہ پھر ان کو سپورٹ بھی کرتی ہے. لیکن اس میں جو زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ دیکھیں امریکہ کی جو داخلی سیاست ہے نا اس میں کوئی یہ چیزیں اتنی زیادہ امپیکٹ نہیں کرتی. وہاں پہ لوگوں کو جو زیادہ اصل میں فرق پڑے گا وہ یہ ہے کہ کیا افورڈیبلٹی ان کے ٹائم پہ بہتر ہوئی ہے, کیا انفلیشن پہ انہوں نے قابو پایا ہے, کیا جابس کریٹ ہوئی ہیں. اکانومی جو سی ہے نا وہاں پہ وہ زیادہ اہم ہوتی ہے الیکشنز میں. تو زیادہ اسی لیے میرا خیال ہے کہ وہ جب دیکھ رہے تھے کہ اکنامک کاسٹ اب بہت بڑھ رہا ہے تو پھر ہی اسٹارٹڈ ہیونگ ڈبل تھاٹس. تو یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز شاید اتنی زیادہ اہم نہیں ہوگی. جو اہم ہوگا وہ یہ ہے کہ ان کی جو وہاں پہ جو داخلی سیاست ہے اس میں کیا اپنے کرتے ہیں اس کے بعد, اور اپنی ہارڈ کور جو سپورٹ ہے اس کو کیا انٹیکٹ رکھ پاتے ہیں آگے جو اگر کوئی اکنامک سچویشن ورسن کرتی ہے. آئی تھنک دیٹ ول بی دی ریئل چیلنج فار ہم. اور جوہر صاحب جو
اسرائیل کا آبجیکٹو تھا وہ تو صرف اتنا نہیں تھا کہ وار آف ایٹریشن یا کمزور کر دیا جائے رجیم کو، وہ تو ڈس انٹیگریشن چاہ رہے تھے کہ ایران جو ہے اس کے ٹکڑے ہو جائیں، مڈل ایسٹ ہمارے قبضے میں آ جائے سارا. تو اس کے تو قریب بھی نہیں جا سکے نا. تو وہ کیا وٹ وڈ دے بی تھنکنگ ایٹ دس پوائنٹ؟ اگر مذاکراتی عمل آگے بڑھتا ہے ان کے لیے تو بری خبر ہے یہ.